أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفر کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرا یا مشتری کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا جو راہ رات سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین و آسمان کی مخلوق چل رہی ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوا، سفلی و علوی، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور بت پوجنے والوں سے جھگڑا و تکرار، ان سب حالات سے جب نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کا سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ ترجمہ، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت، جبکہ ابراہیم نے کہا، میرا رب مارتا اور جلاتا ہے۔ کہا نمرود نے، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بیوقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا یہ نالائق کن ذہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا ابراہیم نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے تو میں آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا۔
پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے، اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے؟ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندیوں کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئیں۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین و آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ یہ دوسرا پارٹ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا پارٹ بھی میں بہت جلد بناؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔